خواتین و حضرات، ویلکم ٹو نیبرز ٹاکنگ ایٹ نیا دور ٹی وی. دس از عائشہ صدیقہ. آج ہمارے ساتھ ہیں جنرل اسد دورانی، سابقہ ڈی جی انٹر سروسز انٹیلیجنس، اور بہت ساری کتابوں کے آتھر بھی، جو کہ ہندوستان پاکستان کے تعلقات اور بہت سارے معاملات کے معاملے کے بارے میں ہیں. آج بات کریں گے دورانی صاحب سے. یہ جو ابھی ہوا ہے آلٹرکیشن نیو یارک میں، ہندوستانی جو ہیں فارن منسٹر جے شنکر اور بلاول بھٹو زرداری، ہمارے جو پاکستان کے فارن منسٹر ہیں، ان کے درمیان ڈائریکٹلی تو نہیں ہوا. پاکستان نے جو ہے وہ جا کے جو ہے پریزنٹ کیا ہے، ایک ڈوزیئر بھی جو ہے وہ پریزنٹ کیا ہے ہندوستان کی جو انوالومنٹ ہے پاکستان کے اندر ٹیررزم کے انسیڈنٹس کے بارے میں، وہ بھی. اور لیکن سب سے زیادہ جو ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ بہت پوائنٹڈلی بلاول بھٹو زرداری نے نام لے کے نریندر مودی جو بھارت کے پرائم منسٹر ہیں، ان کا نام لے کے کہا کہ جناب یہ تو اسامہ بن، ہم پہ الزام آپ لگاتے ہیں کہ اسامہ بن لادن ہم نے رکھا تھا، وہ تو مر گیا، لیکن جو بچر آف گجرات ہے وہ جیتا ہے اور ہندوستان کا وزیر اعظم ہے. تو کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو پچھلے 1-2 سال میں پاکستان میں گفتگو ہو رہی تھی جیو اکنامکس، کیا ہم واپس جیو اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں اور ٹریڈیشنل تھریٹس کی طرف جا رہے ہیں؟ جیو اکنامکس تو ایک سکیم تھا. جیو اکنامکس صرف آپ اس وقت استعمال کر سکتے ہیں کہ آپ کے پاس ایسے معاشی ہتھیار ہوں، اتنا کلاؤٹ ہو کہ آپ اس کو اپنی جغرافی کے حساب سے اپنے ایڈوانٹیج کے لیے استعمال کر سکیں. تو یہ کہنے کی باتیں ہیں. اور یہ جو ابھی جس بارے میں ہم بات کر رہے ہیں، یہ بھی ایک وہ ایسا سرکس ہے جہاں پر لوگ جاتے ہیں، اپنی اپنی وجہ سے پرفارم کرتے ہیں، کوشش یہی کرتے ہیں کہ اگر دوسرے نے ایک بات کی ہے تو ہم 2 باتیں سنا دیں اس کو، اگر وہ سخت ہے تو زیادہ ہو جائے، گھر میں تالی بج جائے اور میڈیا میں خبر آ جائے گی. جیسے ہم لوگ ابھی بزی ہیں، زمین پر ان چیزوں کا کوئی اثر نہیں پڑتا. اس لیے جہاں تک تعلقات کا تعلق ہے ہندوستان اور پاکستان کا، وہ تو میں نے کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ فروزن ان ٹائم، اور اس کی وجوہات اگر آپ پوچھیں گے تو بتا بھی دیں گے. لیکن یہ جو ہے نا، یہ بات چیت جو ہے سیاست کی وجہ سے، ڈپلومیسی کی وجہ سے اور میڈیا کی وجہ سے، یہ کام ایسے ہوتے ہیں. کچھ دن رہے گا، اس کے بعد اپنے اپنے جا کر اپنا کام نارمل شروع کر دیں گے. لیکن جو اصل چیز کسی بارے میں کسی کو فکر ہے، پالیسی جو ہے ہماری اور ہندوستان کی، یہ تو بہت 50 ہمارے جو سے جس طرح کے تعلقات ہیں 60-70 سال پہلے تو کچھ بہتری کی تو امید کی جا سکتی تھی. کم از کم پچھلے 30-40 سال سے آپ یہ یقین کر لیں کہ میں اس کو جب سے فالو کر رہا ہوں، یہ مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اس کو بدلنے کا جو ہے نا، ہم تو خیر اینٹی اسٹیٹس کو ہے یا کوشش کرتے ہیں کسی طریقے سے بدلنے کی، لیکن ہندوستان تو اسٹیٹس کو چونکہ فالو کرتا ہے، اس لیے بات چیت ہو سکتی ہے، نعرے لگ سکتے ہیں، ریلیشن شپ پر کوئی فرق نہیں پڑتا. کبھی کبھی سیز فائر ہو گیا، کچھ عرصے کے بعد پتہ لگا کہ اب نہیں ہو سکتا، نہیں ہو سکتا. بہت اچھی جو انیشیٹو لی گئی، گجرات کا وہ جو کمپوزٹ ڈائلاگ تھا، مشرف کے 4 پوائنٹ تھے، یہ ساری چیزیں تھی، عقل مندی والی تھی. اس سے پہلے ہندوستان کے جو 3-4 پرائم منسٹر ایسے تھے، دیسائی، گجرال، چندرا شیکھر، ان لوگوں نے بھی کوشش کی، لیکن نہیں ہوا. تو اس کی کوئی وجہ ہے، یہ نہیں کہ کوئی قسمت کا اس میں کوئی نہیں ہے، اس کی کوئی وجہ ہے. اس لیے کہ اسٹیٹس کو بدلنے سے خاص طور پر ہندوستان تو بہت پریشان ہوگا، کیونکہ اس وقت کی سچویشن ان کو بہت سوٹ کرتی ہے. ان کو ضرورت نہیں ہے کہ اس کو خام خواہ بدلے. ڈائنامکس پتہ نہیں کیا بن جائے گی، اور اس کی جو اس وقت کی قیمت ہے وہ ان کے لیے افورڈیبل ہے، ہمارے لیے ذرا کم ہے، لیکن ہم نے بھی اوور اے پیریڈ آف ٹائم دیکھ تو لیا کیسے مینج کرنا ہے. اس لیے ریلیشن شپ کی بات نہیں ہے. اگر آپ نے اس وقت ان کا ٹائرڈ ایک دوسرے کا ہوا ہے، اس کے بارے میں کچھ پوچھنا تو میں اپنی رائے دینے کے لیے بالکل تیار ہوں. آپ کا کیا خیال ہے جی؟ کہ
ایک تو رائے یہ بھی ہے کہ جس طرح ابھی آلٹرکیشن ہوئی تھی چائنا کی اور ہندوستان کی، جی اور اس میں ہندوستان کے اندر جو ہے وہ کرٹیسزم آ رہا تھا، مودی کے خلاف باتیں ہو رہی تھیں کہ بھئی آپ نے کیا کیا ہے؟ اور سڈنلی جو ساری اٹینشن تھی وہ پاکستان کی طرف چلی گئی، تو ایک طرح تو بلاول بھٹو کے جو کامنٹ نے ریسکیو کیا ہے مودی کو، لیکن مودی اس کو بڑا پرسنل لیتے ہیں، تو آگے اگر جو تھوڑی بہت بات چیت ہوتی تھی تو آپ کے خیال میں اب وہ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ کوئی بات چیت نہیں تھی ہو رہی، پچھلے کئی سال سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے، اور یہ بھی ایک طریقہ ہوتا ہے بات چیت کرنے کا، سفارت خانے ڈپلومیٹک چینلز اس کے اوپر ٹریک اس پر تو چلتے رہتی ہیں چیزیں، لیکن اصل میں سبسٹینشیل ٹاک ہے، میرا تو خیال ہے کہ آخری دفعہ اسی وقت ہوئی تھی جس کی میں نے ذکر کیا کہ واقعی یہ بہت سنجیدہ تھے دونوں سائڈ نے، منموہن سنگھ اور مشرف، اور جس کا مجھے اس وقت اندازہ نہیں تھا کہ 4 پوائنٹ کا کتنا استعمال ہے، میرا اپنا وقت ویو تھا کہ اس کو صحیح طریقے سے استعمال کیا، لیکن کشمیریوں کے لیے تو یہ بہت اچھی بات تھی، بڑی وہ تو ان کو بڑی آپٹمسٹک قسم کی ایک ان کو امید پیدا ہو گئی تھی، تو اس کے بعد تو کوئی بات چیت مجھے یاد تو نہیں ہے کہ کچھ صحیح معنوں میں بات چیت ہوئی ہو۔ لیکن ٹریڈ پہ جنرل صاحب، ٹریڈ پہ تو دیکھیں نا، ٹریڈ پہ تو کچھ گفتگو ہو رہی تھی، ایم ایف این اسٹیٹس پہ بھی گفتگو ہو رہی تھی 2013 سے 18 کے درمیان میں جب نواز شریف تھے تب بھی ہو رہی تھی، تو اب جب کہ آپ انگلیاں اٹھائیں گے ایک وزیر اعظم پہ تو پھر کیا بات ہوگی؟ نہیں، کوئی ٹریڈ پر کوئی ایسی بات نہیں تھی، ایم ایف این کی جب بات کرتے ہیں تو یہ تو کوئی ایسی کوئی لمبا چوڑا بات نہیں تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں 2002 جو 9/11 سے پہلے جی ایک دفعہ بات چیت زیادہ سیریسلی شروع ہو گئی تھی جب سارک چیمبر آف کامرس بنا تھا اور ایک پاکستانی نے بنایا تھا، اور اس کے اندر جو ایکسچینج تھا وہ زیادہ سیریس تھا، نیگیٹو لسٹ پازیٹیو لسٹ سب ہوا کرتی تھی، اس لیے نہیں بڑھی کہ کوئی ارادہ تو ہے نہیں نا کہ یہ کام کو اس کو بڑھانا ہے، کبھی لگے سے زیادہ لسٹ آ گئی کبھی کم آ گئی، تو ابھی بھی ٹھیک، جو بات چیت تک تو آپ کہتے ہیں نا کہ ہو رہی ہے، اور لوگوں کو بعض دفعہ اسی کے متعلق بات کرنی ہوتی ہے کہ اس وقت بات چیت ہو رہی ہے نہیں، میرے نزدیک کوئی سبسٹینشیل پروگریس کسی بھی فرنٹ پر، وہ ویزے تک، وہ جو سینئر سٹیزن کا ویزا تھا اس پر بھی کوئی بات نہیں ہوئی، ٹریڈ تو بہت بڑی چیز۔ تو کوئی گفتگو نہیں ہے، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ یہ جو کل کا جو بلاول بھٹو کا سٹیٹمنٹ ہے اس سے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، یہ صرف ہمارے وہ کہتے ہیں نا اٹس ناٹ فار دا برڈس، اگر آپ لوگ آپس میں بات کر رہے ہیں اور وہاں پر کہہ رہے ہیں کہ جی بڑا اچھا ہو گیا چائنا کی سے ڈسٹرکشن ہو گئی، تو کچھ عرصے تک تو آپ لوگ کہیں گے نا کہ جی کچھ فرق پڑا اس کا، لیکن اصل میں صحیح معنوں میں جو تعلقات ہیں جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ نہیں فرق پڑتا۔ میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، جی انہوں نے بہت ایک دفعہ ڈرامہ کیا ہے مودی صاحب نے، ڈھاکہ میں اور کابل میں خوب پاکستان کی انہوں نے لتے لیے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ابھی وقت آ گیا تھوڑا سا میں ذرا نواز شریف کو بھی تو میں نے کچھ تھوڑا سا اس کو ایکسکیوز کرنا ہے، تو وہ یہاں جہاز لے کے پہنچ گئے یہاں پر بغیر کسی کو بتائے ہوئے۔ نواز شریف صاحب جیسے لوگ ہیں جیسے ہیں، میں ان کی اپنی مہمانداری کی وجہ سے انہوں نے ریسیو بھی کر لیا، ہندوستانیوں نے اس کو بہت بڑا ایک سٹیپ بنا لیا کہ جی ہم نے بہت بڑا ایکٹ لیا تھا، کوئی بھی نہیں تھا، وہ ایک تھیٹرکس تھی، ڈرامہ تھا، اس میں کرنا تو کچھ نہیں تھا نا، لیکن یہ ہے صرف جس کو ہم کہتے ہیں کاسمیٹکس کے لیے اٹس فار دا برڈس، تو اس کے اوپر کوئی پریشانی کی نہ بات ہے، تو نہ ہی کوئی امید افزا بنا لیتے ہیں کہ جی آج بات ہوئی ہے، آج اچھا سگنل آیا ہے، ٹرمپ نے کہہ دیا ہے کہ بہت خراب ہے، ٹرمپ نے کہہ دیا بہت اچھا ہے، تو یہاں لوگ جو ہے نا یہ اس کے اوپر امید بنا کر بیٹھ جاتے ہیں۔ جو قوموں کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس طرح کی ایبرپٹ امپلسو اسٹیٹمنٹ سے نہیں ان کا فرق پڑتا، وہ آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ جی بلڈ اپ ہو رہا ہے کسی خاص وجہ سے، حالات بدل گئے ہیں، الائنس جو ان سے مختلف ہو رہے ہیں، ابھی دونوں لگتا ہے کہ دونوں ملک اپنے آپ کو مختلف طریقے سے پوزیشن کریں گے، اس وقت تو ہو جاتا ہے، لیکن یہ اس وقت یہ نان ایونٹ تھا جی۔ لیکن ہم بلڈ اپ جو ہے نا جی، پاکستان کس طرف بلڈ اپ کر رہا ہے؟ مطلب یہ کہ یو این کی جو میٹنگ سے پہلے جو ہے ڈوزیئر جو ہے وہ آیا، اور
سامنے لایا گیا، میں کہ کیا امید تھی، کیا ہماری پالیسی جو ہے، اور یہ تھوڑا-سا دیکھنے والے کو تو ظاہر ہے فرق لگے گا نا کہ باجوہ صاحب نے ایک محنت کی تھی، لائن آف کنٹرول پہ ذرا اس کو پیسفل کیا تھا، اور مسلسل کہا جاتا تھا کہ جی باجوہ صاحب ٹریڈ چاہتے ہیں ہندوستان کے ساتھ۔ تو پھر ایک ظاہر ہے ایک جو دیکھنے والے کی توجہ جاتی ہے کہ اب کوئی پالیسی شفٹ، پاکستان کا پالیسی شفٹ کیا ہے؟ کوئی نہیں، کچھ نہیں۔ یہی میں پوائنٹ، یہی تو میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ باجوہ صاحب سٹیٹمنٹ دے دیں یا بلاول بھٹو دے دیں یا جے شنکر کو بات کرے یا مودی صاحب آ کر یہاں پر ڈرائیونڈ میں لینڈ کر جائے، ان چیزوں سے فرق نہیں پڑتا۔ یہ ہوتی ہیں دکھانے کی چیزیں ہوتی ہیں۔ آپ نے اس کو کہتے ہیں نا براؤنی پوائنٹس بھی ہوتے ہیں، کچھ تھوڑا سا آپ نے کوئی کرنا ہوتا ہے، ایک دکھاوا دینا ہوتا ہے کہ جی ہم تو بہت امن پسند ہیں، اصل میں مسئلہ جو ہے پاکستان کے ساتھ ہے یا ہندوستان کے ساتھ ہے۔ اس لیے یہ کیا جاتا ہے، گیمکس کہہ لیجیے، اسکیم کہہ لیجیے، اس طرح کے کام اس طریقے سے ہوتے ہیں۔ صحیح کام، اب آپ نے کہا نا کہ باجوہ صاحب کے کہنے سے تو کوئی نہیں نا، باجوہ صاحب کے کہنے سے تو فرق نہیں پڑتا، آج تک تو نہیں پڑا نا فرق، ورنہ کہنے کو تو جو بالکل تھے مشرف جیسے لوگ جو تھے، جو بڑے سیریسلی ان کو نے 2-4 سال پرسو کیا، فرق ان سے بھی بہت زیادہ نہیں پڑا۔ تو باجوہ صاحب کی اسٹیٹمنٹ سے تو فرق نہیں پڑتا، اور اصل چیز جو سی ہے وہ یہی ہے کہ سمجھنا ہوتا ہے آپ نے کہ یہ اس حالات میں یہ اسٹیٹمنٹ اپنی پبلک کے لیے ہے، چائنا سے ڈسٹریکشن کے لیے ہے، پاکستان کو رگڑنے کے لیے ہے، اس کو وہاں پر یہ او آئی مولانا سی، صاحب جی وہاں پر اس طرح کی جو گیمز ہے وہ تو متواتر کھیلی جاتی ہیں نا، یہ لوگوں کو مشغول رکھنے کے لیے۔ آخر انہوں نے بنائی ہے یہ اسی آرگنائزیشن، تو ان لوگوں نے کچھ کرنا ہے، دکھانا ہے، کچھ رپورٹ لکھنی ہے۔ میں آپ کو صرف ایک اور مثال اگر دینا ہے جی تو میں جب وہ میں ریپرزینٹیٹ کرتا تھا ایز امبیسڈر ٹو سعودی عربیہ، تو وہاں پر بھی تھا۔ میں نے کہا جی میرا کیا کام ہے، تو جو جانتے تھے ہمارے ڈپلومیٹ اس کا کام تھا، انہوں نے کہا جی آپ کا صرف ایک کام ہے کہ آپ نے ایک زوردار تقریر کرنی ہے، پیچھے ہم چھپا دیں گے پاکستان میں اخباروں میں، اور اس کے بعد آپ آرام سے جائیے، پیچھے بیٹھیے، بریک کیجیے، کسی اور جگہ چلے جائیں اور عمرہ کریں۔ یہ اس طرح کی بات ہوتی ہے۔ تو ان کے اوپر آپ بیس کر کے یہ وہ ساری آئیڈ کہ یہ بھی کچھ ہونے والا ہے، یہ نہیں ہوگا، نہ ہوتا ہے اس میں۔ پھر میں دوبارہ مطلب یا شاید ہو سکتا ہے تیسری دفعہ کہنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ جو چیزوں کا فرق پڑتا ہے نا، اس میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کیا رن اپ ہے۔ بہت آپ کو ڈیلیبریٹ نظر آتا ہے، زیادہ شور وور نہیں لوگ مچاتے اس کے اندر، جیسے کمپوزٹ ڈائلاگ کے بارے میں ہوا تھا، وہ ہوا فارمولا بنا ہے، کچھ اس کے اوپر کام ہوتے ہیں، پھر بس چلتی ہے، پھر تو پتہ لگتا ہے کہ کچھ کیا کسی نے۔ یہ تو ایسے ہی تقریر کرنے سے تو لیکن کیا۔ لیکن دورانی صاحب دیکھیں نا، پرسنالٹی یا پرسنل جو لیڈرز ہیں ان کے جو نقطۂ نظر ہے اس سے فرق تو پڑتا ہے۔ دیکھیں جیسے لاہور ڈیکلیریشن جو تھا ایک فارورڈ موومنٹ تھی، آپ مانیں گے۔ پھر آپ نے جنرل مشرف کے زمانے کی بات کی، تو واٹ واز اٹ کہ پاکستان میں ایک ریڈینس تھی کہ ایک سبسٹینٹیو چینج لایا جائے۔ آخر میں کیا ادھر سے دوسری سائڈ سے ایک امید دلائی گئی تھی یا ہم خود ہی راضی تھے؟ نہیں جی نہیں، ایسے نہیں ہے۔ پوری انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے لاہور ریزولوشن میں یا باقی چیزوں میں پوری بعض دفعہ ایک چھوٹا کام جو سا ہوتا ہے نا، وہ بھی زیادہ سبسٹینشیل ہوتا ہے، جس کا آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا، یا کچھ لوگوں نے بالکل جو خاص لوگ ہیں انہوں نے فالو کیا ہوگا۔ شرم الشیخ میں سمجھوتا ہوا تھا منموہن سنگھ اور گیلانی صاحب میں، اور جس کو کہتے تھے سوری جوائنٹ اینٹی ٹیرر میکنزم، وہ بہت بڑی سبسٹینشیل چیز تھی، اس کا سمجھ آتی تھی۔ پرسنالٹیز کا جو آپ نے چونکہ ذکر کیا، تو میں یہ کہہ دوں کہ پرسنالٹیز کا اتنا بہت فرق پڑتا ہے، اور اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جب سے مودی اور ڈووال کے کمبینیشن آیا، اس کے بعد آپ کو یہ یقین ہو جانا چاہیے کہ یہ لوگوں سے آپ یہ امید نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے کوئی کام وہ ایسا کریں گے جس کے
जिससे दोनों मुल्कों में बेहतरी हो। उनका जो एजेंडा है, उनकी लेगेसी है, वो और किस्म की है। उनको वोट मिलते हैं हिंदुत्व पर, उनकी सियासी जो उनका काम चलता है वो थोड़ा सा जिसको कहते हैं कि बाकी बैशिंग पर है। कश्मीर जब उन्होंने किया तो मेरा ख्याल था कि बहुत बड़ा उन्होंने किया और बहुत होगा, लेकिन जब उनको इतनी ज्यादा दाद मिली अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी से तो समझ आ गई कि ये इस तरह का काम जो है उनको ज्यादा सूट करता है, इसलिए वो यही करेंगे। वो पीस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए नहीं करेंगे, बल्कि वो तो इसके ऊपर ही बिल्डअप करेंगे। उसके अंदर हमने कभी कुछ बात सख्त करनी है या कमी करनी है, वो तो हम फैसला कर सकते हैं जब भी मर्जी है। उससे कोई ये नहीं है कि उससे कोई बहुत बड़े फर्क पड़ जाएंगे, लेकिन वो अपना जो गेममैनशिप होती है उसमें चलता रहता है इस तरह का। इसमें आप कितना समझते हैं जी कि यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो प्रेसिडेंटशिप है वो अब उनके पास हिंदुस्तान जो है उसके पास जा रही थी, और वहाँ एक खदशा जो इस्लामाबाद में कहते हैं वो ये था कि जो इस्लामाबाद को खदशा था कि वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स के साथ बैठ के हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान का जिक्र करेगा टेररिज्म के हवाले से। सो इसलिए इस वक्त जो है ज़रूरी था कि डोज़ियर लाया जाता, या हिंदुस्तान का जो अपना रोल है उसकी बात की जाती। ठीक है, ठीक भाई साहब, 1 महीना उनको जो उनकी प्रेसिडेंसी मिली है, उसके अंदर उन्होंने अपने काम करना है, हमने अपनी तरफ से डोसियर देना है, बाकी काम करना है। ये भी इस 1 महीने के लिए ये ड्रामा होता है, क्योंकि वो उनको पास एक खास जगह है, पाकिस्तानियों को फ़िक्र पड़ रही है कि जी इसमें पता नहीं क्या करेंगे। ये पहली दफ़ा तो नहीं है प्रेसिडेंसी किसी मुल्क के पास गई है। वो अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कोई अच्छा कोई एक मूवमेंट या अच्छी स्टेटमेंट दिलवाने की, लेकिन इनका इतना बड़ा इश्यू पाकिस्तान के साथ तो नहीं है। जब भी सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंसी लेते हैं एज टेम्पररी मेंबर, इनका तो मकसद होता है टू वर्क फॉर देयर ओन परमानेंट मेंबरशिप, और वो 20-25 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ कि वो लोग कर रहे हैं। नहीं कर सकेंगे, नहीं कर सकते इसलिए कि वहां पर P5 को भी कोई शौक नहीं है बढ़ाने का, उनकी अपनी जो हजारादारी है वो कायम रहेगी। लेकिन बाकी जो लोग हैं, पाकिस्तान है, इटली है, अर्जेंटीना, इस तरह के लोग वो भी नहीं करने देंगे, क्योंकि इनका अपना एजेंडा होता है। होगा वहां कुछ नहीं, वो उन्होंने हर दफा जब भी आएगा वो कोशिश करनी है। इस दफा अगर उन्होंने इस दफा थोड़ा सा पाकिस्तान का कर लिया, जयशंकर साहब बड़े पुराने मंचे हुए सफारतकार हैं, तो उन्होंने कोशिश जरूर की होगी, थोड़ा सा धमाका मुकम्मा कर भी लिया होगा। लेकिन मैं आपको सिर्फ इतना ही बता रहा हूँ कि भाई ये यहाँ ही तक महसूस रहता है, इससे ज्यादा बढ़ नहीं सकता। अगर यहाँ पर कुछ चीज होती तो आज तक इतने इतने बड़े मसाइल हैं जो यहाँ पर इससे ज्यादा बहस हुई है और इस पर ज्यादा ड्रामे हुए हैं। एक एक बास रेजोल्यूशन थे जिनके हक में 110 से 115 वोट पड़ते थे और उनके मुखालफ में 15 पड़ते थे। वहां पर भी कभी जी, कुछ नहीं था, वहां पर भी कुछ नहीं था होता। असल में चीज तो ग्राउंड पर होती है ना। लेकिन बिल्कुल। ये एक थिएटर बना हुआ है, वहां लोगों ने परफॉर्म करना है और उन्होंने इस तरह से करना है ताकि ताली बजे। अगर वहां का ऑडियंस नहीं बचाता तो कम से कम घर का ऑडियंस तो जलसा कहे ना क्या बात है, हमारे शेर के भाषा में कैसी स्टेटमेंट दी है, तो यहाँ के लिए तो ठीक है आप बिल्कुल। तो हाँ, आपके ख़्याल में फिर यहाँ के जो अस्करी सर्कल है और जो और भी उनके हमदर्द लोग हैं, उनको ये पसंद आएगा बयान अस्करी बिलावल सर्कल भुट्टो का? अस्करी सर्कल वाला तो कोई नहीं बोला अभी तक, मैंने सुना भी नहीं, ना है वो बोलने की उसमें वो जरूरत होती है। लेकिन यहाँ पर जो है आम जैसे मीडिया है या सियासतदान है, वो तो अपनी तरफ से बड़ी उन्होंने तो बहुत खुश हुए इस बात पर, बड़े बड़े अच्छे उन्होंने जनाब किए कि जी क्या बात है। जो उनके खिलाफ है, सियासी मुखालिफ है इस वक्त पीडीएम की हुकूमत के खिलाफ, वो तो इसका मजाका उड़ाएंगे ना। क्या समझते हैं ये लोग इस तरह की स्टेटमेंट करने के बाद जयशंकर जैसा बंदा जो सा है उसके ऊपर कुछ हो जाएगा, वो तो बड़ा खराट है, वो पता नहीं क्या करेगा। तो ये जो से है ना टू एंड फ्रो, ये जरूर चलती है, ये सियासत का हिस्सा है, इसमें भी कोई जान नहीं है। सही, जी। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। लेकिन एक और तरफ बात की तरफ जो है निशानदही ये जो सारी गुफ्तगू हुई है जी, वो करती है, वो ये है जो टेररिज्म का मसला है, और स्पेशली हमें तो ज़्यादा खतरा जो है वो
اس وقت جو ہے وہ درپیش ہے افغانستان کی طرف سے. ہوں، اور ہمارا ہمیشہ سے بڑا پرانا ایک بیانیہ رہا ہے کہ ہندوستان جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو یا جو پاکستان مخالف جو ایلیمنٹس ہیں، داعش بھی ہے اور ہم کہتے ہیں کہ وہ مدد کر رہا ہے. تو کیا ہندوستان کی انوالومنٹ ہے جی افغانستان میں اس وقت؟ اور کیا ہم یہ سمجھیں مطلب کہ اب تو ہندوستان خاصا چلا بھی گیا، بیک فٹ پہ ہے افغانستان میں، وہ والے تعلقات بھی نہیں ان کے کابل کے ساتھ. تو ہم کیا سمجھیں کہ ہندوستان ہے افغانستان میں انوالو، ہمیں ہمارے خطرے میں یا نہیں؟ ہندوستان افغانستان میں ہے، لیجیٹمیٹلی ہے، اس کا حق بنتا ہے، اور طالبان کا بالکل یہ رائٹ بنتا ہے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ تعلقات بہتر کریں. جیسے 5-6 مہینے پہلے جو مشن کیا تھا وہ کام کرے گا، ضرور ٹھیک کرے گا، یہ ان کا ٹھیک. کام ہے. جہاں تک تعلق ہے دہشت گردی میں انوالومنٹ کی، اگر میں کہوں کہ وہ انوالو ہیں اور وہ کہیں کہ ہم جو سے کہیں پر انوالو ہیں، وہ بھی ضرور کہیں گے، اور شاید ہو سکتا ہے کہ وہ اتنے کوئی بھی ان میں سے کوئی غلط نہ ہو. لیکن یہ بھی وہی بات ہوتی ہے جو آپ نے کہنی تو ہوتی ہے شاید، اور یہ یہاں پر اس کا اثر بھی ہوتا ہوگا لوگوں کے سننے پر، لیکن اصل کام تو خود کرنا ہوتا ہے نا. کسی نے آج تک پچھلے خاص طور پر سے جب سے یہ نیا مذہب ٹیررزم کا جو ہے نازل ہوا ہے ہیومینٹی پر 20-25 سال پہلے، اس کے بعد مجھے آج تک نہیں پتا کہ کسی ایک ملک نے اپنے الائز کے ساتھ بھی سیریسلی مل کر کسی ٹیررسٹ گروپ کی نشاندہی یا اس کے خلاف ایکشن لیا ہو. اپنی مرضی سے کرتے ہیں. داعش کا ایک بڑی زبردست مثال ہے، آپ نے ذکر کیا. داعش جو ہے ہندوستان، پاکستان، افغانستان تینوں کے لیے ایک مینس ہے، کامن تھریٹ ہے. ٹھیک دولت ٹھیک. اور میں جتنا مرضی کہیں کہ جی کم از کم یہاں پر تو ہمارا وہ اینٹی ٹیرر میکینزم جو ہے کام ہو سکتا ہے، کیونکہ ہم یہاں پر ہمارا سب کا فائدہ ہے. کریں گے نہیں، کیونکہ اپنا اپنا طریقہ ہوتا ہے نا. اب جو لوگوں کا جو اسٹیبلشمنٹ جس کو ہم کہتے ہیں ان کا جی ایک الگ طریقہ ہوتا ہے. لیکن تو اس کا اپ شارٹ یہی ہے کہ خود ہی کرنا ہے. جو بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے، چاہے امریکہ یا ہندوستان، ٹی ٹی پی کے ساتھ جو کرنا ہے ہم نے کرنا ہے. شور مچانا میڈیا کے لیے کر لیں، لیکن گراؤنڈ کے اوپر کام خود ہی کرنا ہے. اسی طریقے سے افغانستان میں جو کچھ ہوتا ہے، افغانستان کی طرف سے کتنا آ رہا ہے، اپنا ہمارا اندر کی وجہ سے کتنا ہو رہا ہے، کیونکہ اصل میں تو چیزیں زیادہ اندر سے ہوتی ہیں. ہندوستان کی طرف سے ضرور ہوگا، کیونکہ یہی تو اصل میں جو ایڈورسریز ہوتے ہیں ان کا تو یہ کام ہے کہ جہاں پر بھی کوئی تکلیف ہو تو اس کے اندر تھوڑا سا اس کے اندر آگ، وہ کیا کہتے ہیں، تھوڑا سا انفلیم کریں اس چیز کو. تو جلتی آگ پر وہ جو پھینکتے ہیں تیل، وہ تو پھینکنا ہوتا ہے، انہوں نے سب کرتے ہیں، کریں گے. آپ شور ضرور بچائیے، کیونکہ اس طرح سے لوگوں کو شاید تھوڑا سا امن اگر ملتا ہے تو. لیکن سبسٹینشل کام میں دوبارہ کہتا ہوں خود کرنا ہے، اپنے طریقے سے کرنا ہے، اور وہاں پر جو بھی کمی ہوتی ہے وہ بھی اپنی کمزوری سے ہوتی ہے، کہ اپنی سمجھ نہیں ہے کہ ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. کیونکہ وہ کام بڑا مشکل ہوتا ہے، بہت دیر لگتی ہے، اور سیاست آپ کو کہتی ہے یا پبلک اوپینین کہتی ہے یا جلدی سے شروع کرو، یہ ٹی ٹی پی کا کیا مسئلہ ہے. یا ابھی اگلے دن ہم نے افغانستان کی اتنی مدد کی 20 سال، تو انہوں نے کیا مسئلہ کیا، اس کے اوپر سوچیں گے نہیں کہ کیا ہو رہا ہے. یا آپ اور ہم دونوں تھے نا وہاں پر دشانبے میں، یہ باتیں ہو رہی تھی. ٹیررزم کی بھی ایک سیکشن ہوا تھا، تو اس میں تھا کہ یہ ایک ہے، ایک کیا کرنا چاہیے، ایک انسٹرومنٹ ہے، ایک ہتھیار ہے، سیاسی ہتھیار بھی ہے اور لڑائی کا ہتھیار بھی ہے. اس کو استعمال کرنا ہے لوگوں نے اپنے طریقے سے. آپ نے اپنے طریقے سے اس کو کاؤنٹر کرنا. لیکن درانی صاحب یہ ہم ٹی ٹی پی کا مسئلہ جو ہے پاکستان حل کیوں نہیں کر پا رہا؟ ابھی ہنا ربانی گھر بھی گئی تھیں اور انہوں نے بڑا اسٹرانگ میسج بھی دیا طالبان حکومت کو. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ ٹی ٹی پی، ابھی ایک میں رپورٹ پڑھ رہی تھی کہ ٹی ٹی پی جو ہے وہ پچھلے چند مہینوں میں ایسٹرن بارڈر سے ہٹ کے، ایسٹرن ریجن سے ہٹ کے ساؤتھ ایسٹرن ریجنز میں جہاں حقانی نیٹ ورک کی زیادہ طاقت ہے وہاں چلے گئے ہیں. تو ہم کیا سمجھیں کہ حقانی نیٹ ورک کے ساتھ تو ہمارے تعلقات اچھے تھے، لیکن حقانی نیٹ ورک بھی اگر اتنا ہی آسان ہو، چاہے ہمارے دوست بھی کیوں نہ ہو، اتنا آسان ہو کہ ٹی ٹی پی کو پکڑ کے ہمارے حوالے کرتے تو کیا ہی بات ہے. ہم خود نہیں کر سکتے.
کیا ہم نے اپنے ملک میں اتنا بڑا ملک، اتنی بڑی ہماری سیکورٹی فورسز ہے، کیا جو ہمارے چند گروپ ہوتے ہیں کیا ہم نے ان کو کہا کہ جی ابھی 2-4 سال میں انہیں پکڑ کے ختم کر دیا؟ بہت دیر لگتی ہے کمزور کرنے کے اندر، اور کئی طریقے استعمال کرنے پڑتے ہیں، اور انٹیلیجنس بہت بڑا اس کے اندر رول پلے کرتا ہے، اور پولیس کا بہت اچھا رول ہوتا ہے، اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا زیادہ ہوتا ہے۔ ان کو استعمال، ان کو شامل کیے بغیر آپ کا خیال ہے کہ اگر توپ خانے کی بمباری سے یہ ختم ہو جائے گا؟ وہ تو نہیں ہوتا نا، لیکن ٹینڈنسی جو ہے، پروپینسٹی وہ یہی ہے، یا جلدی سے ختم کرو، یہاں پر یہ کیا مصیبت ہے؟ بہت پیشنس چاہیے۔ ابھی جو آئرلینڈ والی چیز تھی، اتنی کم لوگ تھے لیکن 30 سال کتنا صبر دکھایا انگریزوں نے، اور سب کچھ دھماکے بھی ہوا کرتے تھے، اور بالکل اور اس کا بھی مارگریٹ تھیچر اس طرح کے لوگ کہتے تھے کہ بھائی سارا کام ٹھیک ہے ہو رہا ہے، لیکن یاد رکھو ان کے ساتھ تعلقات اور ان کے ساتھ بات چیت آپ نے ختم نہیں کرنی، چلتی رہے گی۔ یہاں پر ابھی ٹی ٹی پی کو پتہ نہیں کتنے سال، لیکن نیا ویو جو ہے 6 مہینے سال ہوا ہے، اور یہاں پر تقریباً لوگ شور مچاتے تھے بات نہیں ہو سکتی۔ وہ بات چیت تو ہمیشہ ہوتی ہے۔ امریکہ جیسا ملک طالبان سے 20 سال بات بھی کرتا رہا ہے، سب کچھ ہونے کے بعد پیسے بھی دیتا رہا، لیکن پھر یہ چیزوں کو ختم کرنے کے لیے جتنی آپ کو عقل اور سمجھ اور وقت اور پیشنس چاہیے، جب آپ وہ کریں گے، صحیح لوگوں کو کریں گے، پھر ہی جا کے ختم ہوتی درانی صاحب سوال پھر ہوتا ہے کہ جو گفتگو ہے ان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ، وہ ہے۔ گفتگو کیا ہونی چاہیے؟ کیا ہماری پوزیشن ہونی چاہیے ان کے ساتھ؟ یہ سب سے اچھا سوال ہے، کیونکہ کرنا کیا ہوتا ہے ان کے ساتھ۔ ٹی ٹی پی کے 20-30 پہلے کے زمانے میں 40 گروپ تھے، ابھی ہو گیا 15 ہوں گے، 20 ہوں گے۔ بات چیت کرنی ہوتی ہے آپ نے صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ان میں سے کون سا ہے جن کے ساتھ تھوڑی سی بات چیت ہو سکتی ہے، کون ہے اوکے، جن کو آپ پیسے دے کے خرید سکتے ہیں۔ دولت صاحب آپ 10 سے 10 سال وہاں پر یہی کرتے رہے نا، کشمیریوں کے ساتھ کسی کو پیسے دے۔ کون سے ہیں جنہوں نے بالکل نہیں مان لی آپ کی بات، یا خود اپنے طور پر اتنی سختی ہے ان کو، یا ان کے جو اسپانسر بڑے سخت ہیں، ان کو آپ نے ایلیمینیٹ کرنا ہوتا ہے، رنگ ٹھیک، لیڈرز کو بنائیے کچھ اور کے لیے۔ پھر اس کے بعد ایسا گروپ ہوگا جس کے ساتھ آپ کا خیال ہوگا کہ اس کو اب شاید ہم کسی اور طریقے سے رام کر سکیں، ان کی اگر آئیڈیالوجی اتنی ایسی ہے، ان کے لیے آپ کو کچھ پتہ کھیلنا ہوتا ہے۔ تو کئی طریقے ہوتے ہیں، آپ نے گفتگو میں آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ کون سا گروپ کیا چاہتا ہے، اور پھر جو بات کرنے والے ہیں ان کو آپ نے علیحدہ کرنا ہوتا ہے، ایلیمنیٹ کرنے والے ہیں ان کو علیحدہ کرنا ہوتا ہے۔ سب کو کہ جی سب کو ہم نے مار دو، وہ تو اپنا نقصان ہوگا، کیونکہ پھر سب کٹھے ہو جاتے ہیں۔ جنہوں نے اکوموڈیٹ ہونا بھی ہے وہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں مارنا تو ہے، یہ تو ہم کٹھے ہوں تو بہتر رہے گا۔ تو مطلب اگر ہے گفتگو کر کے ان میں تھوڑا سا یہ بھی پہچانیے کہ کیا کون سا ہے، کیا چاہتے ہیں۔ لیکن جو ٹی ٹی پی تو کہتی ہے جی کہ پاکستان میں وہ شریعہ کا نفاذ چاہتے ہیں، اس کا آپ کیا کریں گے؟ کہنے کو تو بہت کچھ کہتے ہیں نا لوگ، کئی چیزیں کہتے ہیں کہ ہمیں یہ چاہیے، لیکن جب آپ پورا پیریڈ آف ٹائم جو ان سے گفتگو کر کے ایک جگہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور اس میں سمجھ آتی ہے کہ کون سا ہے، کتنا شرعی چاہتے ہیں، ان کے لیے واقعی کوئی بہت بڑا، میں نے کہا نا آئیڈیولوجیکل فیکٹر ہے، یا ان کے لیے صرف ایک کارڈ ہے، ایک انہوں نے کھیلنا ہے اس کو، اور اس کی وجہ سے کوئی چیز منوانی ہوتی ہے۔ جہاں تک یہ اسلامی سسٹم کا تعلق ہے، کوئی یہ بھی نہیں کہے گا کہ نہیں ماننا نہیں، کوئی ہے اسلامی سسٹم، لیکن آپ بتائیے کون سی ایک دو چار چیزیں۔ تو وہ پیریڈ آف ٹائم کو سمجھ آ جاتی ہے کہ اسلامی سسٹم کا انہوں نے نام ضرور لیا، لیکن اصل میں چاہتے ہیں یہ کہ ان کو کہیں پر تھوڑی بہت اہمیت بھی مل جائے، کچھ ایک دو چیزیں جو سی ہیں ان کی مان بھی لے جائیں، کچھ ان کو مین سٹریم میں لائیں۔ یہ وہاں پر بھی دیکھا ہوگا کہ کئی لوگ ہیں ان کا ایجنڈا، ڈکلیئرڈ ایجنڈا اور ہوتا ہے، اصل والا اور ہوتا ہے۔ یہ بھی آپ کو پہچاننا تو ہے نا، جو ہم نے کرنا ہے اپنے ملک کے اندر، وہ ان کی وجہ سے نہیں کرنا، اپنی وجہ سے کرنا ہے۔ اگر آپ کا خیال ہے کہ ہمارا جو سسٹم ہے اس کے اندر کمزوریاں ہیں اور کوئی چیزیں اس میں شامل کر سکتے ہیں یا نکال سکتے ہیں، اپنی وجہ سے کرنا ہے، لیکن ان کی ڈیمانڈ تو ہوگی اپنی وجہ سے۔ اسلامک اسٹیٹ جو ہے، داعش ہے۔ لیکن ہم اتنے سالوں سے تو نہیں کر پائے نا جی،
अभी तक लड़ाई चल रही है, हम नहीं कर पाए उनके साथ कोई ना जंग से, ना उनके साथ बैठ के गुफ्तगू से कुछ निकाल तो हम नहीं सके। वही मैं कहता हूँ कि 30 साल लगाए थे अंग्रेज ने आयरलैंड जैसी जगह पर, छोटी-सी इंसुरेंसी थी और ये तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो तो एक ग्रुप था ना, यहाँ पर तो मैं कह चुका हूँ को 30 किस्म के 40 थे एक ज़माने में इनके मुख्तलिफ फैक्शन, तो यहाँ पर ज़्यादा वक़्त भी लगेगा, ज़्यादा पेशेंस चाहिए और काम बात करने वाले जो से हैं और लोगों में भी कोई जान होगा ना, अब आप भेज दीजिए आप एडिशनल सेक्रेटरी को किसी को, वो तो नहीं बात करेगा ना। को चुनना होता है कौन-सा है इन लोगों के साथ किस ज़ुबान में बात सही कर सकेगा। वो ना आईएसआई का बंदा होगा, ना फॉरेन ऑफिस का, ना एस्टेब्लिशमेंट का होगा। वो कोई 2-4 लोग लोकल जिनको समझ होगी कि ये लोग कौन हैं, वो बेहतर बात कर सकते हैं। तो इसमें हमें अगर गुफ्तगू हम करें, तो मुझे इससे बल्कि याद आया आपने चूँकि आयरलैंड की बात की, तो आयरलैंड में तो एक तीसरी जो कुव्वत थी यानी कि अमेरिका था, उसका भी बड़ा रोल था अ, अमन की नेगोशिएशन में। तो हमारे केस में कौन होगा जी, तीसरी बैरूनी ताकत जो कि मदद कर सके? मुझे अमेरिका के रोल का वाक़ई नहीं पता इतना आपको ज़्यादा क्योंकि वहाँ पर आप समझते होंगे कि कौन-कौन शामिल है और अगर अमेरिका के इस शामिल होने के बाद भी 30 साल लगे हैं एक ग्रुप के साथ, तो फिर तो इसका मतलब है कि हमारा काम तो और भी ज़्यादा गंभीर है। हमारे यहाँ पर तीसरी ताकत अगर आपने ढूँढनी है, एक तो स्टेट्स है ना, दूसरे यही होंगे जी। कि आप हर दफ़ा एक दफ़ा जो कामयाब मुज़ाकरात हुए थे क्योंकि कुछ लोग थे ना रिलीजियस ज़ेलट जिनको कहते हैं, उनके लिए हमने जी, जी। सही का एक उलमा ग्रुप बनाया था और उन्होंने जब बात की तो ये शिया सुन्नी और इस तरह की बात जो सी थी बहुत हद तक रिज़ॉल्व हो गई क्योंकि वो जानते हैं क्या करना है। लेकिन अगर हमने इनको उलमा को और इस तरह के लोगों को इसलिए शामिल करना कि ये तो मौलवी है, इसको क्या पता है? फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो वो भी हो सकते हैं। बस दफ़ा अफ़गानिस्तान में मैं कह सकता था कि जब बातचीत हो रही थी तो एक बड़ा ख़ास एक रोल था जो कि चीन को दिया जा सकता था क्योंकि पैसे उन्होंने देने होते थे ना, बाज़ लोगों को ब्राइब करना होता है, हुँ, तो पैसे हुँ। होते हैं। इस तरह के आप जो तीसरी, चौथी पार्टीज़ हैं, उनका मतलब सोच तो सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ अगर टीटीपी की बात हो रही है, तो सबसे बड़ा जो है या उनके साथ बात करते वक़्त या बलूच के साथ बात करते वक़्त 4-5 आपको ऐसे लोग चाहिए, जिनकी क्रेडिबिलिटी हो, जिनकी इज़्ज़त हो दोनों तरफ, ख़ास तौर पर टीटीपी भी ना कर सके क्योंकि उनकी एक स्टैंडिंग है, उनकी क्रेडिबिलिटी है, उनकी सोसाइटी में एक जगह स्टैंडिंग हो ना। ये नहीं है कि वो इस्लामाबाद में बहुत बड़ा आदमी है, वो वहाँ पर उस ट्राइबल या उस इलाके में जौन-सा है, वो जाना-पहचाना है। जैसे लाला होता था वहाँ पर स्वात में, इस तरह के लोग जौन से होते हैं, वो चाहिए होते हैं आपको अगर उनको शामिल कर सकें, इतनी हिम्मत करें कि आप उनको करें उनको शामिल। तो मेरा एक आखिरी सवाल है जी कि फिर अगर हम ये नेगोशिएशन अफ़गानिस्तान में करते हैं तालिबान के मुख्तलिफ ग्रुप्स के साथ, तो हमें हिंदुस्तान से डरने की या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। कतई ज़रूरत नहीं। कभी अपने अफ़गानिस्तान में से कभी ये मैसेज नहीं आया हो, कभी भी आज तक, जो मर्ज़ी हो गया हो, कोई हुकूमत आ गई हो, कभी ये मैसेज नहीं आया होगा कि जी अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम हिंदुस्तान के साथ कुछ करेंगे। वो उनका अपना काम होता है। वो अपने तरीके से करते हैं। हमारा जो है वहाँ पर कैपिटल अफ़गानिस्तान में और जो हमारी जो एडवांटेजेज़ हैं अफ़गानिस्तान में, हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत ज़्यादा है। उनके पास क्या है? पैसा है, डिस्टेंस है हुँ, और बॉलीवुड है। इसके इससे फ़र्क ज़रूर पड़ता है। लेकिन ये कहना कि उसकी वज़ह से वो हमें ट्रम्प कर जाएँगे, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी तो डिफेंसिव मेंटालिटी की बात है ना। अगर आपको ये कभी किसी वक़्त शक हो तो किसी आदमी को कहिए। वो कहते हैं जी अच्छा अगर यही बात है तो हम उड़ा देते हैं इंडियन कॉन्सुलेट। अगर हुँ। ये आपका ख़्याल है, आपको ये है तो मैं वो काम अच्छा नहीं होगा, वो अच्छा है भी नहीं, ना वो इसलिए भी नहीं कि अफ़गानों को भी पसंद नहीं आएगा अगर आप ये काम करेंगे। लेकिन अफ़गानों के साथ आपको बिल्कुल दिखाना है हौसला कि हमें ये मालूम क्या है कि हमने आपके लिए और आप हमारे लिए कितने कीमती हैं, वैल्यूएबल आपका कैसा रिलेशन है, कितनी स्टेक है हमारी। हिंदुस्तान सब करें ना आप, जितना भी पैसा ले सकते हैं ले लें, अस्पताल बनवा लें, ताल्लुकात भी रखें, अमेरिका के साथ करो। ये तो हमारा उसमें कभी-कभी मसला तो होना तो नहीं चाहिए, लेकिन बाज़ लोग आउट ऑफ टर्न वैसे खामख़ा बोलते रहते हैं, ये कर जाएगा, वो कर जाएगा। कुछ नहीं, क्या कर जाएगा? अमेरिका नहीं कर सका तो किसी और ने बेचारे ने क्या कर लेना है यहाँ पर हमारे खिलाफ?
ٹھیک۔ अ, اسد درانی صاحب بہت-بہت شکریہ مجھے نیبرز ٹاکنگ پہ جوائن کرنے کا اور یہ بتانے کا کہ ہندوستان کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو جو ہے یہ ختم نہیں ہوگی، جاری رہے گی۔ ہم نے بہت سالوں میں کوشش نہیں کی اور شاید ضرورت ہے اس خطے کو کوشش کرنے کی، لیکن وہ شاید جب بھی گفتگو ہوگی اور جو طریقہ ہوگا وہ شاید مختلف ہوگا۔ تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے سالوں میں پاکستان اور ہندوستان جو ہے وہ کب تیار ہوتے ہیں وہ مومنٹ جو ہے دریافت کرنے میں جب بیٹھ کے گفتگو کر سکیں۔ تب تک کے لیے بہت شکریہ اور خدا حافظ۔